بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر اموات کا سبب تقدیر الہی کے بعد نظر لگنا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر اتنی مؤثر ہوتی ہے، اچھے بھلے آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اونٹ کا ہنڈیا میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ کو نظر لگتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اونٹ کا مالک اس کو مرنے سے پہلے ہی ذبح کر کے حلال کر لیتا ہے، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ہنڈیا میں پکنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب بھی کسی کو دیکھیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو آپ کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ۔ جب ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ نظر جو ہے اس چیز کو وہ نظر نہیں لگتی ہے۔ نظر خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور حسد کی بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابو القاسم کشیری سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی علاج اور دوا سے افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب حالت ہو گئی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کی بیماری کے متعلق عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیات شفا لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے اس پر عمل کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ آیات شفا حصول شفا کے لیے بہت مفید ہے، بشرطے کہ ان آیات کو بارگاہ رب العزت میں خلوص سے پڑھا جائے، اور کوئی مریض ہو تو ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلایا جائے۔ یہ عمل 11 یوم تک کیے جائے، انشاءاللہ بہت جلد صحت یابی ہوگی۔ آیات شفا یہ ہیں، سورۃ توبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 14 ہے، پارہ نمبر 10، وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، پارہ نمبر 11۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69، پارہ نمبر 14۔ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 78 تا 80۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 44، پارہ نمبر 24۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ آیات جو ہے جس طرح طریقہ کار بتایا گیا ہے، مسلسل 11 روز تک اس کا عمل کرنا ہے، پانی میں دم کر کے پلانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔